انسان کا بھی یہ جسم جو ہے اس کا وجود حیوانی یہ خاکی الاصل ہے، مٹی ہی سے بنا ہے، اور مٹی ہی میں یہ مل کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا۔ گویا کہ اس اعتبار سے مشابہت تامہ موجود ہے۔ ہمارا یہ وجود حیوانی جو ہے اس کے بارے میں بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ اسی مٹی سے بنا ہے، اسی زمین سے، یہی سوائل، یہی کرسٹ آف دی ارتھ، اسی سے یہ ساری جو اینیمل کنگڈم ہے اور جو پلانٹ کنگڈم ہے، زندگی کے یہ دونوں جو شعبے موجود ہیں زمین پر، وہ یہیں سے ان کا آغاز ہے اور بالآخر یہیں پر ان کو جا ملنا ہے۔ البتہ انسانی زندگی، اصل زندگی وہ ہے کہ جو آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس میں ابدیت بھی ہے اور اس میں پھر دوام ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ توجہ دلانی میں بھول گیا تھا کہ یہاں غرور غین کے پیش کے ساتھ آیا ہے، جبکہ یہ کہ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، آیت نمبر 14 جو تھی وہ ختم ہوئی تھی غرور کے لفظ پر، لیکن وہاں غین پر زبر تھا، وہ فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا، بہت بڑا دھوکے باز۔ یہاں یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے غرور، یعنی دھوکہ، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اب یہ جو حقیقت کسی پر منکشف اگر ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں جو ہے اس کے لیے لگائے گا، کھپائے گا۔ زندگی میں جس قدر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اتنا حصہ اپنے وقت اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کا وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اہل و عیال کے لیے صرف کرے گا، لیکن زندگی کا مقصود وہ در حقیقت آخرت کو قرار دے گا۔ یہاں بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے۔ تو گویا کہ یہاں پر تو ہمیں بس اتنا کچھ، جتنا کچھ کہ مینٹین کرنے کے لیے، میں نے سبسسٹنس کا لفظ بھی استعمال کیا تھا، رہنا ہے، ایک کوئی نہ کوئی چھت بھی اوپر ہونی چاہیے، کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضروری بندوبست ہونا چاہیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہونے چاہیے، جو کہ احادیث میں بنیادی ضروریات جو ہیں جن کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب اس میں اسراف ہو رہا ہے، ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں، محل بن رہے ہیں اور سارے ساز و سامان جمع کیے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پیسز لا لا کر سجائے جا رہے ہیں، یہ سب در حقیقت اپنی ان توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا ضیاع ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر مقصود آخرت ہے تو اپنی توانائیوں کو لگانا ہے، کھپانا ہے، وہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ دونوں آیتیں نسبتاً طویل تر آیات ہیں اور ان پر مضمون مکمل ہو گیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد کی 3 آیات پھر آیت نمبر 25 کے ساتھ جمع ہو کر ایک پورا سیکشن بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 25 میں چونکہ ایک انقلاب کا تصور آئے گا جو کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس اعتبار سے اس انقلابی جد و جہد کے لیے ظاہر بات ہے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھے میدان میں آئے، سرفروشی کے بغیر، جان فشانی کے بغیر، جانے دیے بغیر، خون دیے بغیر دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا۔ کوئی نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے تو وہ سارے مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام مستثنا نہیں ہے، حضور کو اگر پتھر بھی اپنے جسم اطہر پر سہنے پڑے ہیں، وہ آپ کو بھی اگر آپ کا خون جو ہے وہ 2 مرتبہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخ میں کہ صحیح روایات کے اعتبار سے آپ کا خون جو ہے وہ طائف کی سرزمین میں بھی جذب ہوا ہے اور آپ کا خون جو ہے وہ دامن احد میں بھی جذب ہوا ہے، آپ مجروح بھی ہوئے ہیں، آپ پر غشی بھی طاری ہوئی ہے، اور سینکڑوں صحابہ ہیں جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے حضور نے، تب کہیں وہ دین کا غلبہ ہوا ہے اور نظام عدل و قسط قائم ہوا ہے۔ اس لیے گویا کہ تمہید کے طور پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہے، تکالیف جو آتی ہیں، آدمی بالکل انرٹ زندگی بسر کر رہا ہو، پیسو زندگی بسر کر، تب بھی تکلیف آ سکتی، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں جان جا سکتی ہے، یہ جان تو جانی ہی ہے ہر حال میں، اور مصیبتیں جو ہیں ان سے بچنے کی یہاں پر کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو کیوں نہ انسان وہ خطرات جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایکٹیولی
کسی مقصد کے لیے، زندگی کے کسی اعلیٰ تر نصب العین کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کھپائے اور اس کے لیے خطرات جو ہیں ان کو مول لے، فی الواقع ان کا رسک لے. تو اس اعتبار سے یہ 3 آیتیں یہ ان 2 آیتوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور اس جو آخری 5ویں آیت جو ہے کہ جو 6ٹھی آیت ہے اس سلسلے، اس رکوع کی آخری آیت 25ویں آیت، اس کے ساتھ بھی جڑتی ہے. تو اس حوالے سے اب اس پر دوبارہ غور کر لیجئے، اگرچہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی بھی ناگوار صورتحال، کوئی تکلیف دہ صورت، نہ زمین میں کسی بڑے پیمانے پر، نہ ذاتی اعتبار سے تمہاری جان میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، پہلے سے معین ہے، ہونا ہے. من قبل ان نبراہا، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا علم قدیم میں ہر شے پہلے سے موجود تھی. یہ وجود علمی، جب شے وہ ظاہر ہوتی ہے، خارج میں آ جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کا وجود ہے، جس کو کہ ہم مادی یا عملی وجود کہتے ہیں. تو من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ تاسو ہے اسیہ یا اسا، افسوس کرنا. تو میں نے اس میں بڑی وضاحت سے عرض کیا ہوا ہے سورہ تغابن کے درس میں کہ ایک طبعی ہوتا ہے اثر. کسی چیونٹی نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ میں جنبش ہوئی، آپ نے ہاتھ ہٹا لیا کہ کیا ہوا؟ ریفلیکس ایکشن ہے. اس درجے میں کسی شے پر، انسان پر کوئی رد عمل طاری ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بعض صحابہ نے سوال بھی کیا، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ شفقت جو اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ظہور ہے. لیکن ہم کہیں گے وہی کچھ کہ جو اللہ کو پسند ہے اب اس پر راضی برضائے رب. کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ زبان پر نہ آئے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا؟ تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سورہ تغابن میں کہ در حقیقت یہ مقام رضا جو اقبال کہتے ہیں کہ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، کہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے ثمرات میں سے چوٹی کا ثمرہ ہے. تکلیف آئی ہے تب بھی اس اثر ہوگا، اس کا یقیناً ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اعصاب پر، آپ کے احساسات پر اس کی چھاپ نہ پڑنے پائے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو بات ہوئی ہے اللہ کے کوئی نہ کوئی سے خیر ہی اللہ کو منظور ہوگی. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انک تعلم ولا نعلم، یہ جو دعا ہے، جو دعا استخارہ، فانک تعلم ولا نعلم، اے اللہ تو جانتا ہم نہیں جانتے، وتقدر ولا نقدر، تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے، ہمیں قدرت حاصل ہے، ہم تو جو تیرا فیصلہ اس پر آتے. تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی کچھ میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے، صبر و شکر کے ساتھ انسان اس کو قبول کرے. کہ لا تاسوا علی ما فاتکم، جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے، چھن جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، ایک طبی خوشی ہونا. کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے، اچھی ہے، اس سے ایک فوری طور پر ایک خوشی کا احساس، یہ بھی منافی نہیں ہوگا اس کے، لیکن اس کو اس حد تک انسان اس سے تاثر لے لے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. یہ جو معاملہ ہے یہ فرح ہے. اس لیے کہ فرح کا لفظ کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے، جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہو. فرج کہتے ہی ہے جو کہیں خلا ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، اسی طریقے سے فرح کا لفظ ہے. فرق، یہ تمام جو قریب کے مادے ہیں، کاٹنے والی شے، علیحدہ کر دینے والی شے. تو فرح کہتے ہیں خوشی کا آپے میں نہ سمانا، پھولے نہ سمانا. یہ جو ہمارے ہاں مختلف محاورات ہیں، اس طرح کا اس کے لیے محاورہ ترجمہ اتراؤ نہیں اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور جان لو کہ اللہ تعالی اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب اگرچہ بہت نرم الفاظ ہیں، اصل میں مراد ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. کسی شے کی نفی جو ہے بسا اوقات سادہ نفی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے اندر ایک ایمفیسس ہوتا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ کہ جو اکڑتے ہوں. یہ مختال بنا ہے اختیال، خیل سے بنا ہے. خیل گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا،
گھوڑے کی جو ہے چال کے اندر ایک تمکنت ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا اس کی چال میں تمکنت ہوتی ہے، تو اختیال کا لفظ وہاں سے لیا ہے۔ آدمی کے چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کسی ذوب میں ہے، اونچی ہواؤں میں ہے، کوئی اس کو غرور ہے، تو یہ اختیال ہے۔ اور فخر ہے وہی جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تفاخر بینکم، فخر کرنا نسل پر ہے، نسب پر ہے، حسب نسب پر ہے، مال پر ہے، علم پر ہے، زہد پر ہے، تقوی پر ہے، پھر اس کو بیان کرتے رہنا، اس کا اظہار کرنا، یہ ہے اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ جو آیت ہے در حقیقت اس طرز عمل یا اس ذہنیت کا منطقی نتیجہ ہے، اس لیے کہ یہ اختیال اور فخر جو ہے دنیا میں اگر کوئی نعمت انسان کو ملی ہے تو اس پر فرح، اور فرح کے بعد اختیال، اور اختیال کے ساتھ فخر، یہ تینوں چیزیں جو ہے در حقیقت غمازی کرتی ہیں اس بات کی کہ انسان جو ہے قدر و قیمت سمجھتا ہے اس دنیا کے مال و اسباب کی، اسی پر تبھی تو فخر کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، تو اس کا جو یہ دار و مدار اور انحصار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ افتخار جو ہے میری دولت ہے، تو اس دولت کو وہ سنبھال کر رکھے گا، خرچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ خرچ کرنے میں تو پھر ظاہر بات ہے وہی تو سرمایہ افتخار ہے، اسی سے تو وہ روب گانٹ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اسی سے تو اس کی عزت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر یہ لعنت انتہا کو پہنچ گئی۔ ویسے تو فرق ہوتا تھا، دولت مند بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، لیکن عزت کی بنیاد دولت نہیں ہوتی تھی، عزت کی بنیاد کردار تھا۔ بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ فقراء، یہ میں نے مضمون حال ہی میں لکھا بھی تھا ایک، کہ معاشرے کے اندر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ فقیر جو ہے، جو درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، علماء کی طرف ہوتا ہے۔ یہ زبیدہ جو بڑی محبوب ملکہ تھی ہارون رشید کی، اس نے کہا تھا، حج کے موقع پہ آئی، اور غالباً وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے، بہت بڑی شخصیت، وہ جب آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے، اور یہ آزادی وہی اختیار کر سکتی تھی اس لیے کہ بڑی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ اصل تو حکومت ان کی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تمہارا جو ہے، تمہاری حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر ہے، اور ان کی حکومت دلوں پر ہے۔ تو یہ ویلیوز جس معاشرے کے اندر ہو تو اس کا معاملہ جو ہے چاہے کچھ اونچ نیچ ہو بھی معاشرے میں، اس سے اخلاق کا دیوالہ اس طرح نہیں نکلتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نکل گیا ہے، کہ معلوم ہے کہ یہ حرام کی دولت ہے، یہ ہیروئن کی کمائی ہے، یا فلاں کی کمائی ہے، یہ رشوتیں ہیں، یا یہ سودی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے عزت ہے، اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، بچھے جا رہے ہیں، اور یہ اچھے اچھے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، تو اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اخلاق کا دیوالہ نکل گیا، ویلیوز ختم ہو گئی، اقدار کا بیڑا غرق۔ تو یہاں اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ الذین یبخلون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی بنیاد پیسہ ہے تو بخل کریں گے، پیسے کو سنبھال کر رکھیں گے، وہ کاہے کو پیسہ خرچ کریں گے؟ پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی عزت کی بنیاد، اپنے فخر کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یامرون الناس بالبخل، جو شخص خود یہ بخل کرے گا وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنا بھی تو کوئی بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی بات کے لیے بھی جسٹیفیکیشن چاہے گا۔ امر کا لفظ جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ مشورے کے معنی میں، حکم کے معنی میں نہیں، عربی زبان میں لفظ امر جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے۔ بھائی کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو، یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ تمہارے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی سوراخ ہے، کوئی پیسہ روکتے ہی نہیں ہو اپنے پاس، تمہیں چاہیے کہ کچھ آگے کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو بڑے ہی ناصحانہ انداز میں اور بڑے ہی خیرخواہانہ انداز میں بخل کا مشورہ دیا جائے تاکہ ہمارا بخل بھی ڈھکا رہے، چھپا رہے۔ یہ بالکل وہی نفسیاتی بات ہے جو میں حقیقت نفاق کے ضمن میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ نفاق جب اپنی تیسری منزل کو پہنچتا ہے تو پھر بغض ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے ان سے کہ جو دیوانہ وار گویا کہ جان اور مال خرچ کر رہے ہیں، کہ ان کی اس دیوانہ وار اپنے جان اور مال کی بازی لگانے سے ہماری بزدلی، ہمارا بخل نمایاں ہو رہا ہے۔ اگر پکار آتی سب بیٹھے رہتے، کوئی بھی جنبش نہ کرتا تو سب برابر تھے۔ یہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ حضور کی سیرت میں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ہو گئی بات، صلح ہو گئی، ٹرمز طے ہو گئی، اچھا بھائی اٹھو، اب یہیں پر قربانیاں دے دو، احرام کھول دو۔ ایک بھی نہیں اٹھا۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، میرے لیے تو تاحال عقدہ ہے ایک، کہ حضرت ابوبکر کی بھی تو صراحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے ہو، ایک بھی نہیں اٹھا۔ 3 دفعہ کہا ہے حضور نے، اور دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی، بہت مدبر خاتون تھی،
انہوں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، اب احرام کھول دو، قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے۔ جب آپ نے آ کر یہ کام کیا سب کھڑے ہو گئے۔ تو میری تعبیر یہ ہے کہ وہ کچھ حالت منتظرہ میں مبتلا تھے کہ شاید ابھی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید کوئی اللہ ہمارا ابھی امتحان ہی لے رہا، اس لیے ایک عجیب سی حالت منتظرہ طاری ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں اٹھا۔ لیکن اس وقت جو میں بات بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو سب برابر ہو گئے۔ اگر کچھ لوگ اٹھ جاتے، کچھ رہ جاتے، تو جو اٹھ گئے ان کا ایک مرتبہ واضح ہو جاتا کہ یہ نبی کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ گویا کہ تربص میں ہے، انتظار میں ہے۔ تو منافقین کو یہی غصہ آتا تھا کہ جب آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا، یہ نکل رہے ہیں، یہ کچھ سوچتے ہی نہیں، کوئی اپنا نفع نقصان، کوئی اندیشے، کوئی خطرات، موسم کو نہیں دیکھ رہے کہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے، یہ نہیں دیکھ رہے شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، سلطنت روما کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ اب تک تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اندرون ملک عرب ہوئی ہیں، یہ سٹینڈنگ سپر پاور، سٹینڈنگ آرمیز جس کی لاکھوں کی ہیں، اور یہی ہوا ہے غزوہ موتا کے اندر۔ 3000 گئے تھے، 1 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، اور 1 لاکھ اور موجود تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 2 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال غزوہ تبوک کے لیے جن لوگوں کو پکارا ہے، جن میں ایمان صادق تھا، وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے اصل میں جو شخص خود بخل کرتا ہے دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا، جو خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوسروں کو بھی نہ وہ بڑھنے کا مشورہ دے گا بلکہ روکے گا۔ ہلم الینا، یہ ہم پڑھ چکے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو یہیں پر، کہاں جا رہے ہو، کیوں خطرات مول لیتے ہو، ہلم الینا، آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پیٹھ دکھائے گا، پیٹھ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، یہ سب کچھ سن کر بھی نہ انفاق پر آمادہ ہوگا، نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوگا، تو وہ سن رکھے کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہی کے اٹھائے یہ چھپر اٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اگر تم نہیں آؤ گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اس پر سورہ محمد ختم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹھ دکھا دو گے، تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہاں وہ 5 آیتیں مکمل ہو گئی جس کو میں نے ایک حصہ پہلے قرار دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 آیتوں کو اس رکوع، تیسرے رکوع کی اس کو ایک مستقل حصہ مانا جائے۔ حیات زندگی کی اصل حقیقت، ہیومن لائف کا سائیکل، اس کی مشابہت جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم میں جو بھی سائیکل چل رہا ہے اس سے، آخرت کی اصل اہمیت، اور پھر یہ کہ اصل مقصود و مطلوب آخرت کو بنا لینا، اور اس میں مسارعت اور اس میں مسابقت، آگے نکل، وہ اپنی جگہ ایک مکمل مضمون تھا۔ پھر 4 آیتیں جو یہ آئی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ 3 آیتیں، اس میں یہ مضمون آ گیا، دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکالیف، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مشکلات اور مصائب جو 5واں حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر اگر کوئی کھوٹ کہیں ہے تو وہ دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ تمہیں پوری طریقے سے زر خالص بنا لے اللہ تعالیٰ، لیمحصکم، تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے، صاف کر دے۔ پھر یہ کہ تمہارے جوہر نمایاں اسی سے ہو، معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کتنا جذبہ ہے، کس کے اندر کتنا شوق جہاد تھا، کس کے اندر کتنا جذبہ انفاق تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ابو بکر کا مقام کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا کہ عمر کا مقام کیا ہے؟ وہ تو انہی چیزوں سے جو ہے جوہر کھلے ہیں، نکھرے ہیں، نمایاں ہوئے ہیں۔ تو وہ فلسفہ پورا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں حصے میں، کہ ابتلا، آزمائش، امتحانات کیوں آتے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب آ گئی وہ آیت جس کو میں ایک مستقل حصہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ در حقیقت اس پوری سورہ مبارکہ کا کلائمیکس، نقطہ عروج ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ میں نے بارہا الفاظ استعمال کیے، پھر دوہرا رہا ہوں، انقلاب جس شے کا نام ہے اسے آپ اس کی کونوٹیشن کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انقلاب کہتے ہیں کسی اجتماعی نظام کو بدل دیتے۔ ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کو تلپٹ کریں گے، اس کا تختہ الٹیں گے تو کوئی اور نظام آئے گا۔ اس کے بغیر کسی دوسرے نظام کے لیے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے
واعظ، نصیحت، تلقین، تعلیم، تبلیغ، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہی ہے. لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں طاقت استعمال کرنی ہے، اس لیے کہ تلقین، واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ سے جو نیک سرشت لوگ ہوتے ہیں تمام طبقات کے اندر وہ کھینچ آئیں گے، جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور مرادہ رہ جائے گا. لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جن کے مفادات ہیں. ہمارے معاشرے میں جاگیردار ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اصل مالک ہے، پورے علاقے کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے. باقی لوگ جو بس رہے ہیں وہاں پہ وہ اس کی کمی ہے، کاری ہے، وہ تو اس کی رعیت ہے. وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو جائے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بالآخر طاقت کا استعمال ناگزیر ہے. یہ بات جو ہے اصل میں کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. قتل و خون، قتل و غارت گری کو اچھی بات نہیں ہے، طاقت کا استعمال، اسلحہ کا استعمال کو اچھی بات نہیں ہے. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی بات ہو جائے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب آ جائے، بہت اچھا ہے، فبیہا. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس ایک آیت میں اس تلخ حقیقت کو عریاں انداز میں بیان کیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، بالکل بات واضح ہو جائے. پورا انقلابی عمل جو ہے آپ کو اس آیت کے اندر مل جائے گا. اب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ایک آیت کی پوری تشریح ہے جو سورہ صف میں آئی ہے. سورہ صف کی 14 آیات در حقیقت اس ایک آیت کی شرح پر اور اس تفصیل پر مشتمل. اور سورہ صف چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن میں رکھیے شروع میں ڈانٹ ڈپٹ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ سن لو، تمہارا یہ طرز عمل، ایمان کے دعوے، زبان سے بڑی اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے دعوے، اور عمل اس کے منافی، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شے. اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. قتال سے شروع ہوئی یہ سورت. پھر چند آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آیا، یہ گویا کہ شرح ہوئی اس کی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اس کی شرح وہاں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں اب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا طرز عمل یہود کا. اس کے بعد آیت آ گئی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان پر. اور چاہے یہ کتنا ہی ناگوار اور ناپسند ہو مشرکوں کو، ان کے الرغم یہ کرنا ہے. لیکن کریں گے کیسے؟ اہل ایمان آئیں گے میدان میں، جانیں انہیں دینی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف، اس سودے کی طرف جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں جہاد آگے. پختہ ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس بہتری کی پھر وضاحت کی گئی. ایک اخروی جو اللہ کے وعدے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی تو وہی ہے، اس لیے کہ مقصود اصلی تو آخرت ہے، اصل زندگی آخرت ہے. البتہ ایک اضافی وعدہ یہ بھی ہے، اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی. وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. آخر میں اللہ کی نصرت کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اس وقت کہا تھا حواریین نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ میں نے آپ کو ایک جنرل سروے دے دیا ہے. اب اس صورت کو، اس آیت کو پڑھیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ.
اب فرق یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ واحد کے صیغے میں ہے، تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان ہوا۔ یہ جنرلائزڈ لا ہے، اللہ کا عمومی قانون ہے، اور یہ اجتماعی فارم میں آ رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں۔ لقد ارسلنا رسلنا، اب ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک قانون ہے، کلیہ ہے، قاعدہ ہے۔ ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو، اور یہاں دیکھیے تین چیزیں آئیں گی۔ بالبینات نمبر 1، وانزلنا معہم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3۔ نوٹ کرتے جائیے، ہم نے ان کو بھیجا بینات کے ساتھ۔ بینات کا لفظ پہلے حصے میں بھی آ چکا ہے، دوسرے حصے میں هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بین کہتے ہیں اس شے کو جو از خود ظاہر ہو، خود نمایاں ہو، جس کو کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو، جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ اب یہ لفظ آتا ہے عام طور پر رسولوں کے تذکرے میں معجزات کے ساتھ۔ معجزہ جس رسول کو دیا جاتا تھا وہ گویا کہ بالکل واضح کر دیتا تھا کہ یہ بات کسی ہیومن جو ہے صلاحیت یا طاقت اس سے وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً یہ اللہ کی طرف۔ جیسے کہ ایک معجزہ دیا قوم سمود کو، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح ہم تمہیں مان لیں گے اگر یہ سامنے کی چٹان سے ابھی تم ایسا کرو کہ اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ماننے کو تیار ہے اگر انہیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے۔ چٹان شق ہوئی، گابن اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن یہ کہ قوم نے نہیں مانا، پھر بھی اسی لیے وہ ہلاک کر دی گئی، قوم برباد کر دی گئی۔ معجزے کے آنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کی ہلاکت۔ تو بینات، معجزات۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ۔ وانزلنا معہم، اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری دو چیزیں، الکتاب والمیزان۔ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ کتاب کا لفظ تو عام فہم ہے، بالکل واضح ہے، سب سمجھ جائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی۔ لیکن یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ میزان وزن سے اس میں آلہ ہے، میوزان، اصل میں میوزان ہے، یہ وزن سے بنا ہے، مفعال کے وزن پر واو جو ہے یہاں پر یا کی شکل اختیار کر گیا، میزان کو وزن کرنے کا آلہ ترازو، اسے میزان کہتے ہیں۔ لیکن توازن جو ہے کئی قسم کا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان کے میرے درس میں نے پڑھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، ایک آفاقی بیلنس ہے اس کائنات کے اندر، ان کروں کے درمیان ایک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ در حقیقت یہاں جو مراد ہے جو ہے وہ بیلنس ہے جو ان کروں کے درمیان۔ یہ تمام جتنے کرے تیر رہے ہیں فضا کے اندر، سیارے اور گردش میں ہیں، ان کا توازن ہے، ان کے ڈسٹینسز جو ہے انہی کے، جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹینس کے انورس پروپورشنیٹ میں وہ ان کی جو ہوتی ہے آپس کی باہمی کشش وہ ہے، اور وہ توازن کے، ادھر سے اس کو وہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم۔ اسی طریقے سے جو نظام اللہ عطا فرماتا ہے وہ نظام ایک میزان ہے، اس میں حقوق اور فرائض کا توازن ہوتا ہے۔ فلاں کا یہ حق ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم کہتے بھی ہیں کہ privileges go with responsibility۔ جہاں زیادہ ذمہ داری ہوگی پریولیجز بھی زیادہ ہوں گی، اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی، اختیار بھی زیادہ ہوگا۔ تو حقوق اور فرائض میں توازن ہوگا تو معاشرہ صحیح رہے گا، اور اگر اس کے اندر امبیلنس ہو گیا، اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام عدوان ہے، اسی کا نام زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ تو در حقیقت جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توازن قائم ہے۔ مثلا تین چیزوں کے اندر توازن ہے کہ جو بہت ایویسو ہے انسان کے لیے، اس کا حصول آسان نہیں۔ قدیم ترین مسئلہ ہے عورت اور مرد میں توازن کیا ہو۔ ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، عورت مرد کی محتاج ہے، مرد عورت کا محتاج ہے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ توازن نہیں ہو پاتا۔ یا تو عورت کو ملکیت بنا لیا جاتا ہے، جوتی کی نوک سمجھا جاتا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں ہے، کوئی اس کا دنیا کے اندر حیث مقام نہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ عورت بالکل مرد کے شانہ بشانہ ہو کے برابر ہو کر، بلکہ یہ کہ کلوپٹرا کی شکل اختیار کر کے پورے ملکوں کی قسمت جو ہے اس کی نیا ڈبو دیتی ہے۔ توازن بہت مشکل کام، اس کا وہ انسان بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، اس کے احساسات بھی ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، معاشرے کے اندر اس کی حیثیت ہے، اس کی عزت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس سے معاشرے کا خاندانی نظام جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہونا چاہیے، انارکی نہیں ہونی چاہیے،
کیوس نہیں ہونا چاہیے. فیملی جو ہے ایک انٹیگریٹڈ ادارہ ہو، ایک منظم ادارہ ہو، اس کے اندر ڈسپلن ہو، اس لیے کہ پورا معاشرہ جو ہے اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. معاشرہ کہتے کسی ہے؟ اٹس اے کلیکشن آف فیملیز. 10,000 20,000 10 لاکھ 20 لاکھ فیملیز ہیں جن کا نام معاشرہ ہے. اس معاشرے میں سے اگر ہر اینٹ جو ہے، ہر فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر منظم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، آرگنائز نہیں ہے، تو معاشرہ جو ہے اس میں کیوس ہو. لیکن وہ کیسے ہو؟ کیا حقوق ہیں وہ عورت کے، کیا حقوق ہیں مرد کے، کیا فرائض ہیں عورت کے، کیا فرائض ہیں مرد کے؟ یہ آسان کام نہیں، اس کا حل کرنا آسان نہیں. مرد نظام بنائے گا، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی کو اپنے سامنے نہیں رکھ سکتا. وہ تو اپنی اس کی نفسیات ہے، اپنی باتیں وہ جانتا ہے، اپنے احساسات اسے معلوم ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرد نظام بنائے گا تو اپنا پڑا بھاری رکھے گا. اور اگر عورت کو موقع مل جائے تو ظاہر بات ہے اس کو اپنے احساسات کا پتہ ہے. وہ مرد کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتی، وہ فیل ہی نہیں کر سکتی اس کی کیفیت کو، لہذا وہ اپنا نظام بنائے گی. تو انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو کریٹر ہے سب کا. دوسرا بڑا پیچیدہ مسئلہ جب سے تمدن کی شکل ہوئی، اجتماعیت اور انفرادیت میں کیا توازن ہو؟ یا تو ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو جاتی ہے، بڑا نظم ہے، ڈکٹیٹر ہے، کوئی حقوق نہیں لوگوں کے، نہ کوئی وہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، نہ وہ جماعت بنا سکتے ہیں، نہ پارٹی کوئی آرگنائز کر سکتے، کچھ نہیں. بہت ہی ٹوٹلیٹیرین قسم کا معاشرہ ہے، ملوکیت جیسے چلتی ہے دنیا کے اندر. فرد جو ہے کچلا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ انفرادی آزادی وہ ہوتی ہے جو آج مغرب میں ہے، جو چاہو کرو، ننگے ہو کے بازاروں میں نکل آؤ، نیوڈ کلبز بناؤ، 2 مرد شادیاں کریں، جو چاہے کریں. ہومو سیکسویلٹی کے لیے اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں، لمبے چوڑے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ایک دوسری انتہا یہ کہ فرد ہے، فرد کی آزادی ہے، آپ کو کیا حق ہے؟ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی جو جنسی خواہشیں پوری کرتا ہے. Who are you to question؟ کہ اس کی آزادی ہے. جب ایک مرد ایک عورت اپنی آزادانہ رضا سے زنا کریں تو جرم ہے ہی نہیں. وہ تو اگر بالجبر زنا ہوا ہو، ریپ جو ہے وہ جرم ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ آزادانہ مرضی سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی جرم ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو اختیار ہونا چاہیے، ان کے اپنی آزادی کے، اپنے جسموں کے مالک ہیں. جب جسموں کے مالک ہیں، زیادہ سے زیادہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حق پر کوئی 10 درازی ہو گئی ہے، وہ جائے سول کیس بنائے، اس میں کوئی کرمنل کیس نہیں. اب یہ ہے آزادی کی وہ انتہا، مادر پدر آزادی. معاشرہ جو ہے اس انتہا کو نکل گیا. اب یہ کیا توازن ہو اس میں؟ یہ ہے در حقیقت نہایت پیچیدہ مسئلہ. اور سب سے زیادہ ریسنٹ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے انسانی معاشرے کے اندر، انسانی اجتماعیت میں، وہ ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان. یہ ہوا ہے اصل میں اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ صرف یہ کہ معمولی کھڈیاں لے کے بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، وہ بڑے بڑے کارخانے جس میں 20 30 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. لہذا وہ جو بھی ہے بڑا سمپل سا مبادلہ ہوتا تھا. جس نے کھیت میں کام کیا، ہل چلایا، گندم اس نے اگائی ہے، وہ جائے گا اپنی وہ گندم دے دے گا اس کو، کہ جو وہاں بیٹھا رہا ہے وہ گندم تو نہیں اگا سکتا، وہ کھیت میں تو کام نہیں کر سکتا، وہ کرگے پر بیٹھا ہوا جو ہے کھدر بنا رہا تھا، وہ کھدر اس کو دے گا، اس سے اپنے دانے لے لے گا. اللہ اللہ خیر. سمپلسٹ اکانومی یہی تھی مبادلے کی. لیکن یہ کہ پھر کیپٹل وجود میں آیا. ایچ جی ویلز نے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ جب یہ کرنسی کا تصور پیدا ہوا ہے رومن امپائر کے زمانے میں، تو انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق انسان نے اپنی گردن میں ڈال دیا ہے. اس سے پہلے ساری تجارت بارٹر پر تھی. جو کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، اس نے اتنے گز کپڑا دے دیا اور اس سے اس کو اتنی جو ہے وہ من جو ہے گندم مل گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اپنا کھائے گا، وہ کپڑا پہنے گا. لیکن جب آ گیا گولڈ، یہ کرنسی ہے، 1 تولہ گولڈ برابر ہے اتنے من گندم کے. جس نے اپنے پاس گولڈ رکھ لیا گویا کہ اس کے پاس طاقت ہے مارکیٹ کو جب چاہے گا وہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا، جب چاہے گا خرید لے گا بے شمار جو ہے وہ گیہوں اور قیمت بڑھا دے گا، جب چاہے گا ریلیز کر دے گا، قیمت کم کر دے گا. یہ لعنت جو ہے اور پھر ہولڈنگ اور دولت کا جو ارتکاب ہے وہ اسی سے شروع ہوا. گندم کوئی کتنی جمع کر سکتا تھا اپنے پاس، کتنی رکھ سکتا تھا، لیکن سونا تو رکھ سکتے ہیں آپ، سونا خراب نہیں ہوتا، کوئی بگڑتا ہی نہیں اس کو. تو یہ لعنت، یہ الفاظ ایچ جی ویلز کے ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق وہ اپنے گردن میں ڈال رہا ہے اس کرنسی کے تصور سے. اور اس کرنسی کے بعد پھر جو لعنتیں آئی ہیں پیپر کرنسی، اس نے تو گویا کہ آج پوری نوع انسانی کی جو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ شیش محل ہو. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آپ کی اس کارگہ شیشہ گری کا. پھر یہ کہ پھر بڑے بڑے کارخانے ہیں، اب اس میں کیپٹلسٹ ہے، ایک سٹرگل چل رہی ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان. آپ کو معلوم ہے مارکس کا سارا فلسفہ لیبر کی سرپلس ویلیو کے اوپر چلا. اتنا بڑا انقلاب آیا، خون خرابہ ہوا،
وہ سارا مسئلہ یہ ہے، لیبر کے اپنے حقوق، اور جو کیپٹل ہے وہ چاہتا ہے کہ کیپٹل ہے صاحب ہم تو کارخانہ بند کر دیں گے، جاؤ تم گھر جا کے بیٹھو۔ اس غریب کو یہ معلوم ہے کہ اگر 4 دن مجھے مزدوری نہیں ملی تو میرے گھر کے اندر جو ہے فاقہ آ جائے گا، میرا بچہ جو ہے اس کو پینے کے لیے دودھ نہیں، لہذا کارخانے کے مالک کے رحم و کرم پر ہے، بھائی جو بھی مجھے دیتے ہو تم، جو بیچ دو گے میں تو کام کروں گا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین شکل جو ہے وہ سرمایہ داری کی صورت میں چلی۔ یہ ہے اصل میں 3 پرابلمز جن میں توازن، میزان، جن میں حقوق اور فرائض کے مابین بیلنس، یہ ہے کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اصل حقیقت جس کو اگر لوگ سمجھ لیں تو شریعت کی عظمت اور شریعت کی اہمیت سامنے آئے گی۔ اس لیے شریعت کو کہا گیا میزان۔ یہ میزان ترازو مراد یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے ترازو اتاری، بلکہ یہ کہ اس نے کتاب اتاری، کتاب کے ساتھ وہ شریعت کا جو نظام اتارا ہے وہ ہے حقوق و فرائض کا ایک متوازن، بیلنسڈ، منصفانہ، عدل و قسط پر مبنی نظام جو اس نے عطا کیا۔ اب اس آیت کو پڑھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ 2 چیزیں اتاری، کتاب اور میزان، شریعت، اس کا نظام۔ لے یقوم الناس بالقسط، یہ ہے اصل میں اس آیت کی جو جان ہے اصل میں ان الفاظ میں۔ لے، کس لیے اتارا ہم نے یہ سب کچھ؟ کس لیے رسول بھیجے؟ کس لیے کتاب نازل کی؟ کس لیے میزان اتاری؟ تاکہ میزان نصب ہو۔ یہ نہیں کتاب کی تلاوت کر رہے ثواب لے رہے، یہ کتاب اس لیے آئی تھی اسے قائم کرو۔ یہ میزان اس لیے دی گئی کہ میزان نصب ہو، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جب بیعت خلافت ہوئی ہے، لوگوں تم میں سے جو قوی ہے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر، اور جو ضعیف ہے وہ قوی رہے گا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ۔ یہ ہے اصل میں وہ نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے۔ اسی کے لیے حضور سے فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو مجھے کوئی واعظ نہ سمجھنا جو واعظ کہتا ہے بس ٹھنڈا ٹھنڈا واعظ کہا، میٹھی میٹھی باتیں کہیں، کچھ جو ہے ہار گلے میں ڈلوائے، کچھ جو ہے حلوے مانڈے کھائے اور آگے اگلے گاؤں گیا پھر وہاں واعظ کہا۔ میں وہ نہیں ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں عدل قائم کروں۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل کروں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے حق سے زائد لے رہا ہے اس شیر کے منہ میں سے نوالا نکالیں گے تو عدل ہوگا نا، اور وہ پسند کرے گا، اس کو وہ ریزنٹ کرے گا۔ یہ معاملہ جو ہے عدل کو قائم کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ عدالت والا عدل نہ سمجھیے، عدالت والا عدل تو ہوتا ہے قانون جو بھی آپ کا رائج ہے اس کے تحت عدالت نے فیصلہ دے دینا، وہ قانون ہی نامنصفانہ ہے، وہ نظام ہی اصل میں جو ہے ظلم کے اوپر، استحصال کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہے۔ آپ نے تو چور کو سزا دے دی، آپ کے پینل کوڈ میں لکھا ہوا جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، لیکن یہ کہ وہ چوری جس نے کی ہے وہ جو ہے وہ ایکسپلائٹڈ کلاس میں سے تھا، اور اس نے جا کر کسی جاگیردار کا جو ہے اس کا گھر جو ہے اس کے اندر نقب لگائی ہے، لیکن جاگیردار کے پاس جو دولت ہے وہ جائز طریقے سے آئی تھی یا نہیں، یہ قانون عدالت اس سے بحث نہیں کر سکتی۔ عدالت تو صرف اس قانون کے تحت فیصلہ کرے گی کہ اس نے چوری کی ہے، مال اس کا تھا یہ لے گیا، اس نے چوری کی، اس کی سزا ہو جائے۔ اصل سے نظام ہے، نظام عادلانہ، وہ سسٹم، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس، یہ ہے لے یقوم الناس بالقسط۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ اس وقت پورے ایمفسس کو سمجھ سکیں اس کے، اس پر غور کیجئے۔ اس کے لیے چند حوالے میں دے دوں، یہ قسط کا معاملہ جو ہے کس طرح کا آیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دین میں سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات۔ اللہ کی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، وہ قسط کا قائم کرنے والا۔ آخرت ہے ہی اس لیے کہ عدل و قسط قائم ہو۔ نمبر 2، رسول، رسالت، یہ رسالت کی شان یہ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور یہ جنرلائزڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے، تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا، تمام کتابوں کے نزول کا مقصد یہی تھا، تمام شریعتوں کے نزول کا مقصد یہی تھا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم۔ حضور کے لیے فرمایا امرت لأعدل بینکم، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عدل قائم کروں تمہارے مابین۔ اس کے بعد آتا ہے مسئلہ امت کا۔ امت کے لیے جو بات کہی گئی ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، صرف ترتیب بدل گئی ہے، ایک ہی بات، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 135،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان کے دعوے داروں پوری قوت کے ساتھ قوام بن کر کھڑے ہو جاؤ، قسط کے، عدل کو نافذ کرنے والے، قائم کرنے والے، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ یہ شہادت کے ضمن میں یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی، شہداء للہ، اللہ نے جو قانون دیا، نظام دیا، اس کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو قائم کرو، چاہے یہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے والدین کے، چاہے رشتہ داروں کے۔ تمہیں عدل کی بات کہنی ہے، عدل و انصاف کی بات کہنی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس سے نقصان میرے خاندان کو پہنچ جائے گا، یا میرے باپ کو پہنچ جائے گا، یا میری ماں کو پہنچ جائے گا۔ جو بات عدل کی ہے وہ کون؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یہی بات الٹ کر ذرا ترتیب جو ہے یہ سورہ مائدہ کے اندر آئی ہے، آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اہل ایمان اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل اور انصاف اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے انحراف کرو۔ وہاں یہ کہا گیا تھی کہ حق کی بات کہو، چاہے تمہارے اپنے والدین کے خلاف، تمہاری اپنی ذات کے خلاف، تمہارے اپنے قلب قبیلے کے خلاف جا رہی۔ یہاں وہی بات برعکس گئی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے انحراف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہی تقوی سے قریب ہے۔ یہ ہے وہ اہمیت